السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ثواب ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی نیکی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کی مدد کرنے میں اللہ کے نزدیک کتنی نیکی ہے، کتنا ثواب ہے؟ ایک مسکین کی مدد کرنے میں کتنی نیکی ہے اور کتنا ثواب ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 5353، رواہ المسلم حدیث نمبر 2982۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ جھاپ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی پریشانی اٹھاتا ہے، کچھ بھی کوشش کرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور راوی حدیث یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس تہجد گزار کی طرح ہے جو کبھی کوتاہی نہ کرے، کاہلی نہ کرے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث سے خدمت خلق کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے سامنے سب سے پہلے سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخرکار بیوہ اور مسکین کن لوگوں کو کہیں گے؟ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، جس کا شوہر فوت کر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو۔ میرے عزیز بھائی، اور مسکین اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس اتنا مال نہ رہے جتنا سے اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اب اب اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایک بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر کتنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو شخص ایک بیوہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے ان کی پریشانیوں کو ٹالنے کی وجہ سے، ان کی مصیبتوں کو ٹالنے کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی وجہ سے، یا ان کی کسی بھی کام کو کرنے سے، ان کے لیے کچھ بھی مصیبتیں اٹھانے کے، کچھ بھی پریشانی جھیلنے کے لیے وہ بھی کوشش کرتا ہے، دوڑ جھاپ کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ یعنی اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک مجاہد کو ملتا ہے، اتنی ہی نیکی ملے گی جتنی کہ ایک مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طریقے سے جو ایک مسکین کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ جھاپ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں جس سے اس کی پریشانی ہو، تو وہ شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جو شخص ایک مسکین کی مدد کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اس تہجد گزار کی طرح ہے، یعنی اتنا اس کو ثواب ملے گا جتنا کہ ایک تہجد گزار کو ملتا ہے جو کبھی کوتاہی نہیں کرتا، اور اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا جتنا کہ ایک روزے دار کو ملتا ہے جو کبھی روزہ ہی نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسکین اور بیوہ کی مدد کرنے میں اتنا ثواب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ہم مسکین اور بیوہ کی مدد کر کے ہم اپنی اس نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی اجر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں جب بھی یہ سنہرا موقع ملے، جب بھی ہمیں کسی مسکین یا پھر بیوہ کی مدد کرنے کا موقع ملے، تو ہم اس موقع کو سنہرا موقع سمجھ کر اس موقع کو سنہرا موقع سمجھ کر اس بیوہ یا مسکین کی مدد کرنا چاہیے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہمیں ہمیشہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔